ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں یہاں دلہن کو سونے میں تول دیا جاتا ہے؟ اس ملک کے بچوں کو رسے کے اوپر چلنا سکھایا جاتا ہے۔ ویورز، حالیہ دنوں میں لاس ویگس میں UFC کی فائٹ داغستانی فائٹر خبیب نورماگومدوف اور آئرش کارنر میک گریگر کے درمیان لڑی گئی اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا اور سرچ کیا جانے والا شخص بن گیا۔ گریگر طاقت کے نشے میں چور تھا اور خبیب کو کہہ رہا تھا، تم میرے سامنے چونٹی سے زیادہ حقیر ہو اور اس فائٹ کے بعد اپنی ہڈیاں سلامت لکھ کر واپس نہیں جاؤ گے۔ اس نے کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا؟ اس کے مذہب کو گالی دی، اس کے والد کو گالی دی، اس کے ملک کو گالی دی۔ اس کے جواب میں خبیب نورماگومدوف کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، الحمدللہ۔ مقابلہ شروع ہوا تو ساری دنیا حیران رہ گئی۔ ناقابل شکست اور خطرناک سمجھا جانے والا کارنر میک گریگر کو خبیب نے پچھاڑ دیا۔ آئیے خبیب کے خوبصورت ملک کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں مزید جانیں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے YouTube پر موجود اسپائڈر TV سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اور محترم ناظرین، آپ ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا کریں۔ داغستان جو روس کی ایک وفاقی جمہوری ریاست ہے، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف داغستان ہے، جسے رشین زبان میں ریسپوبلیکا دیگستان کہا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، داغ اور ستان۔ داغ ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ، جبکہ ستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زمین، یعنی پہاڑوں کی سرزمین، جسے انگلش میں لینڈ آف ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ ویورز، داغستان کا دارالحکومت ماچکل قلعہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 5,72,110 افراد ہے۔ شمالی قفقاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقع جنوبی روس کی چھوٹی سی مگر بہت ہی خوبصورت ریاست ہے۔ ویورز، دنیا میں 10,000 مناظر ہیں اور ان میں سے ہر منظر آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں بکھرے مناظر اللہ کی کبریائی کی موجودگی اور اس کے خالق ہونے کے یقین کے لیے کافی ہیں۔ داغستان کی سرحدیں ان ممالک سے لگتی ہیں، مغرب میں چیچنیا، شمال میں کلماکیا، جنوب میں آذربائیجان، شمال مغرب میں اسٹیو راپوکرائی، جنوب مغرب میں جارجیا اور مشرق میں بحیرہ کیسپیئن لگتا ہے۔ اس ملک کے ایک طرف یورپ ہے تو دوسری طرف ایشیا اور اس کے جنوب میں عرب۔ اس کی ایک سرحد کے ساتھ سمندر ہے تو دوسری طرف بلند قامت شمالی کوکاف۔ ویورز، اس کی آفیشیل زبان رشین ہے اور اس کے علاوہ 30 کے قریب مقامی زبانیں آور، آغا، آذربائیجانی، چیچن، درکن، کمک وغیرہ آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے، ایک گھڑ سوار دنیا بھر کی زبانیں لیے نکلا۔ جب وہ داغستان پہنچا تو اس کا بیگ کھلا اور دنیا کی بہت ساری زبانیں سرزمین داغستان پر بکھر گئی۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوش اخلاق، خوبصورت، بہادر، کڑیل اور مہمان نواز ہیں۔ ملک کا موجودہ سربراہ ولادیمیر سیلف ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے، جس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے جو روسی قوانین، ملک میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق، اتحاد کو قائم رکھنے اور آئین کا پابند ہوتا ہے، جسے پیپل اسمبلی 4 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ ویورز، آپ اگر داغستان جانا چاہتے ہیں تو آپ ایئر لائن یا ٹرین کے ذریعے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو دارالحکومت میں پہلے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں۔ ویورز، اس کے جھنڈے کے 3 رنگ ہیں جو ہاریزونٹل لائن کی شکل میں ہیں۔ سبز اسلام کی نشانی، نیلا رنگ بحیرہ کیسپیئن کو ظاہر کرتا ہے اور سرخ رنگ بہادری اور شہداء کی یاد دلاتا ہے۔ اس جھنڈے کو 26 فروری 1994 کو ریپبلک داغستان کا سٹیٹس ملنے پر اپنایا گیا۔ داغستان دنیا کے سب سے زیادہ نسلی، ثقافتی اور لسانی زبانوں کے ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں درجنوں قفقازی اور ترک زبانیں بولی جاتی ہیں۔ داغستانی گروپ روایتی طور پر اپنی آزادی کو اہمیت دیتے ہیں۔ داغستان کا کل رقبہ 50,300 کلومیٹر
یعنی 19,400 مربع میل ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 52ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا مذہب 83% مسلمان، 2.4% رشین آرتھوڈکس چرچ، 2% کوکیجن مذہب کے ماننے والے، 9% کسی مذہب سے وابستگی ظاہر نہیں کرتے۔ داغستان میں ٹیٹی زبان بولنے والے یہودی بھی آباد تھے۔ 1991 میں آذربائیجان کے آزاد ہونے سے وہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ روسی ریاستوں میں اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل ہوا۔ داغستانی اکثریت سلفی مسلمان ہیں اور صدیوں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، جن کی گٹی میں اپنے دین سے محبت شامل ہے، جن کی زیادہ تر آبادی بحیرہ کیسپیئن کے ساحل کے ساتھ دربند بندرگاہ کے ارد گرد ہے۔ ملک میں 3,000 سے زائد مساجد ہیں۔ یہاں نقشبندیہ اور قادریہ سلسلے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ داغستان میں تسوک نامی 10,000 سال پرانی آبادیوں کے بھی آثار ملتے ہیں، جو دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہیں۔ داغستان میں قبیلوں کو توخم کہا جاتا ہے۔ ہر قبیلے کی اپنی روایات ہیں اور مل کر اپنے قبیلے کا دفاع کرتے ہیں۔ ویورز، داغستان میں شادیاں کی جاتی ہیں خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ ایسے گمان ہوتا ہے جیسے کوئی پریوں کی بارات آئی ہو۔ دلہن کے لیے دولہا کی طرف سے کئی کلو سونے کے زیورات اور لباس دیے جاتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب میں انواع و اقسام کے کھانوں سے تواضع کی جاتی ہے۔ مہمان ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں اور مخصوص انداز میں تالیاں بجاتے ہیں، اور گانے والیاں گانا گاتی ہیں اور جوڑے اور جوان مخصوص رقص کرتے ہیں، جسے مقامی زبان میں لیزگنکا کہا جاتا ہے، جو پاؤں کی ایڑیوں یا انگلیوں پر کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، اور ہر شخص ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس پیش کرتا ہے اور لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ دلہن سے جہیز نہیں لیا جاتا، بلکہ تمام اخراجات داغستانی مرد اٹھاتے ہیں۔ شادی کے بعد دلہن اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور اپنی خدمت سے اپنے سسرال میں اپنا مقام بناتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگتی ہے، اور بچوں کو بزرگوں کا احترام بچپن میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ ویورز، یہاں کے مقبول ترین کھیل فٹ بال، مارشل آرٹس، ریسلنگ، جمناسٹک اور باکسنگ ہے۔ داغستان میں 4,000 میٹر سے زیادہ اونچے گھنے جنگلات اور برف پوش پہاڑ ہیں۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ بازار ڈوزو پہاڑ ہے، جس کی بلندی 4,446 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں پر برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی چوٹیاں ہیں، جا بجا ندیاں، نالے، جمی ہوئی جھیلیں اور آسمان سے برف کے برستے گالے اس وقت جنت کا کوئی خاموش کونا محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں کی برف باری دنیا کے قیمتی ترین مناظر میں شمار ہوتی ہے۔ ملک میں 1800 کے قریب دریا ہیں، جن میں سب سے بڑے دریا سولک، سامور، تیرک، ولاڈس اور سی سینٹر ہیں، جو قدرت کے شاہکاروں میں سے ہیں، اور دریاؤں کے ساتھ رہنے والے اپنے بچوں کو رسے کے اوپر چل کر دریا پار کرنا سکھاتے ہیں، اور آگے چل کر یہی ان کے جمناسٹک میں کام آتا ہے۔ ملک کے 405 کلومیٹر رقبے پر ساحل سمندر لگتا ہے۔ سمندر اور دریا ہونے کی وجہ سے مچھلی بھی ایک اہم صنعت ہے۔ ملک کی خوبصورت ترین جگہوں میں سالوک دریا اور چارکی ڈیم ہے، جہاں حیرت انگیز نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کے سحر میں کھو جانا عام سی بات ہے، اور وہاں نایاب نسل کے ایگل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ داغستان کی آب و ہوا گرمیوں میں خشک اور گرم ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے۔ ملک میں ریلوے کا نظام بھی ہے، جس سے ماسکو، باکو میں آسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ داغستان کی کل آبادی 30,64,394 افراد پر مشتمل ہے، جو رشین فیڈریشن میں 13ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ یہاں کے زرخیز میدانی علاقے مشہور استراخان تربوز پیدا کرتے ہیں۔ کیسپیئن سمندر تیل سے مالا مال ہے، جس کا 70% ساحل داغستان میں واقع ہے۔ ریاست میں ایک پائپ لائن بھی گزرتی ہے، جبکہ تیل کی نقل و حمل کے لیے ریلوے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مقامی عام لوگوں کو کم سے کم پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ اس پائپ لائن اور ریلوے کی اہمیت اس وقت کم ہو گئی جب کیسپیئن سمندر اور میڈیٹرینین سمندر کے درمیان سے گزرنے والی پائپ لائن ترکی اور جارجیا کے ذریعے مکمل طور پر آپریشنل ہو گئی۔ ملکی قدرتی وسائل میں آئل، نیچرل گیس، کوئلہ اور دیگر معدنیات پائی جاتی ہیں۔ داغستان کی کرنسی رشین روبیل ہے، جو پاکستانی 2 روپے 1 پیسے
اور انڈین 1 روپیہ 11 پیسوں کے برابر ہے۔ ویورز، اگر اس کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، چند صدیاں قبل مسیح میں داغستان پارتھین سلطنت کے ماتحت تھا، پھر ساسانی سلطنت کا ایک سٹراپی یعنی صوبہ بن گیا۔ یہ آگ کے پجاری لوگ تھے۔ بعد میں داغستان کے لوگوں نے زرتشت مذہب کے ساتھ عیسائیت کو بھی اپنا لیا۔ داربند ساسانی قلعے کے طور پر مشہور ہے اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ 664 عیسوی میں عربوں نے داربند میں فارسیوں کو شکست دی۔ اسلام سماندار، کوباچی جیسے شہروں میں پھیلا اور بالآخر پورے خطے پر چھا گیا۔ 15ویں صدی میں البانین عیسائیت مملکت سے مٹ گئی اور اس کی واحد یادگار دیتونا شہر میں 10ویں صدی کے دوران تعمیر ہونے والا چرچ بچا۔ چونکہ منگولوں نے آدھی دنیا پر تباہی مچائی، لہذا کتاگی اور ترکی میں نئی طاقت بن کر ابھرے۔ پھر ایرانی حملہ آور ہوئے۔ روس نے 1723 میں داغستان کے ساحلوں کو ایرانی صفویوں سے حاصل کیا۔ 1730 سے 1740 کے دوران ایرانی حکمران نادر شاہ نے داغستان میں اپنے بھائی کے قتل کے بعد پورے خطے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک لمبی مہم کا آغاز کیا، جو کسی حد تک کامیاب رہی، لیکن بالآخر داغستان کے مختلف نسلی گروپوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اپنی فوجوں کو واپس بلانے پر مجبور ہو گیا۔ خبیب سے پہلے بھی داغستان عظیم جنگجوؤں کا مسکن رہا ہے۔ امام شامل خطہ قفقاز میں روسی سلطنت کے خلاف 25 سالہ مزاحمت کے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص امام شامل کی طرح گھڑ سواری نہیں کر سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، ان کی طرح تیر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ان کی طرح لڑ سکتا تھا۔ دراز قد، کثرتی جسم، بیش بہا اسلامی علم کی وجہ سے ہر داغستانی ان کا نام احترام سے لیتا ہے۔ رشیا نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ 1871 میں حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں ہی وفات پائی۔ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام شامل پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ٹائم کے لحاظ سے داغستان پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے۔ اگر یہاں کی دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو داغستان میں سب سے مقبول آسترخان ٹوپیاں اور اوور کوٹ ہیں، جسے مقامی زبان میں برقع کہا جاتا ہے، جو بھیڑوں کی کھالوں سے وہاں کی خواتین بناتی ہیں، اور جب چوٹیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو ولف کی کھال سے بنے لحافوں میں چھپا لیتے ہیں۔ بھیڑیے کا شکار ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور سردیاں ختم ہوتے ہی جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک میں گھر عمومی طور پر پانی کے قریب تعمیر کیے جاتے ہیں اور گھر میں بھی پانی کے حوض بنائے جاتے ہیں۔ داغستان کے جنوبی پہاڑی علاقوں میں گھریلو دستکاری کی روایت خاص طور پر ابھی بھی زندہ ہے۔ دارپند قالین سازی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے قالین بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ اتنے ماہر ہیں یہ کارپیٹ پر آپ کا پورٹریٹ بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ یہاں آرٹ کے میوزیم، تاریخی اور فن تعمیر کے میوزیم بھی ہیں، جس میں صدیوں پرانی تہذیب کے نوادرات موجود ہیں۔ کوباچی گاؤں چاندی کے زیورات اور برتن سازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تباہ شدہ قلعے، یہاں صدیوں پرانی سلطنتوں کے آثار، قلعوں کے دروازوں پر 2 طرح کے کنڈے لگائے جاتے تھے۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو بڑا کنڈا کھٹکھٹاتا اور عورت ہوتی تو چھوٹی کنڈی کو ہلاتی۔ اور یہاں مساجد، لوک ورثہ میوزیم، آبشاریں، خوبصورت موسم بہار اور پرانے گرجا گھر دیکھنے لائق ہیں۔ ملک کی 15% آبادی زراعت پیشہ ہے۔ داغستان میں 4 موبائل آپریٹر ہیں۔ MTS، بی لین، میگا فون ملک میں 3G سروس فراہم کرتی ہیں۔ اکثر سم فری آفر کرتے ہیں۔ داغستان کی ڈومین نیم .ru ہے۔ کالنگ کوڈ +7872 ہے۔ داغستان میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ ویورز یاد رکھیں داغستان جمہوریہ روسی فیڈریشن کا حصہ ہے، لہٰذا آپ کو رشین ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ وزٹ ویزا کے لیے آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور 6 منتھ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ان کی ایمبیسی اسلام آباد ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے۔ ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے پھر کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔